ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ لاہور کی کسی گلی میں کھڑے ہو جائیں، کسی عام بندے کو لے لیں. اب میں اس سیٹ کو اور سسٹم کو وہاں تو نہیں لے جا سکتا ہوں، یہاں میں ایک تجربہ آپ کی اجازت ہو تو کر لوں؟ آپ 2-3 کیجئے، میں تیار ہوں. یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں تاکہ اسی موقع پر ہم دیکھ لیں. بہترین ہے. کوئی بھی شخص آئے آپ اس کو لے کے آئیں، وہ پہلی سیڑھی کے جو الفاظ ہیں اس کو عربی میں سمجھے گا، وہ خود سمجھے گا. اس کو میں ایک بات بتاؤں گا، اگلی چیزیں میں خود ہی سمجھے گا. اللہ کا نام لے کے اس کو بلائیے، اور میں کتاب منگوا لیتا ہوں، آپ کوئی شخص منگوا لیں. لیں جی پروڈیوسر صاحب، یہ کیمرہ مین قاسم ہے نا جی، قاسم ذرا لگاؤ مائک اور آؤ بچے ادھر ذرا نا، ابھی دیکھتے ہیں کس ترجمے کے بغیر قرآن سمجھ آتا کہ نہیں آتا. آ جاؤ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا قاسم، کیا تعلیم ہے آپ کی؟ سر میٹرک. قرآن مجید کا ترجمہ کبھی پڑھا؟ نہیں. مدرسے وغیرہ میں گئے کبھی؟ ناظرہ آتا ہے؟ ہاں پڑھ لیتا ہوں ناظرہ. اچھا لو جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے ذرا پڑھاؤ. قاسم کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. کبھی پہلے ترجمہ قرآن تو نہیں پڑھا؟ نہیں. قاسم، اللہ کا کلام سے میں نے جوڑنا ہے. جی. تم اللہ کے بندے ہونا تو اللہ کی باتیں سمجھ تمہیں آنی چاہیے، لیکن اس کی ایک بنیاد ہے. ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. میں آپ کے سامنے کتاب بھی نہیں کھول رہا، آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے اندر قرآن کے جو الفاظ اللہ نے فیڈ کر دیے نا، پریشان نہیں ہونا، آپ نے مطلب بتانا ہے. جی. دیکھو، اگر جو میں لفظ کہوں گا نا، آپ نے، میں عربی اور قرآن کا لفظ کہنے گا، آپ نے مجھے مطلب بتا دینا ہے. کیا مطلب ہوگا؟ المسجد، مسجد. الدنیا، دنیا. الآخرہ، آخرت. الرسول، رسول. الایمان، ایمان. الظلم، ظلم. المال، دولت. الزکوٰۃ، زکوٰۃ. المشرق، مشرق. المغرب. مغرب. اس نے پڑھا تو نہیں تھا، عربی سنتے ہی مطلب بتا رہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ نے ہر شخص کے اندر عربک میڈیم ہونے کی بنیاد رکھتی ہے. یہ بنیاد اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے. ٹھیک. اب دیکھیے، ابھی میں نے کتاب نہیں دکھائی. اس پیارے بیٹے کے اندر قرآن کی بنیاد ہے، وہ ہم بنیاد استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. اب میرے اس پیارے بھائی کا بیٹے، اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا. جی. ٹھیک ہے؟ سوچنا، ڈرنا نہیں ہے. بے شک غلطی بھی ہو جائے نا، اللہ سے اجر ہی اجر ہونا ہے اس پہ بھی. دیکھو، ایک چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے عربی میں، چھوٹا سا، واہ. واہ کا مطلب ہوتا ہے اور. اب مجھے بتاؤ، الکتاب واہ، والقلم کا مطلب کیا ہوگا؟ کتاب اور قلم. الدنیا والآخرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت. الصلاۃ والزکوٰۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ صلاۃ اور زکوٰۃ. المشرق والمغرب کا مطلب کیا ہوگا؟ مشرق اور. قرآن میں اگر کہیں آ گیا التوراۃ والانجیل، کیا سمجھ آئے گی آپ کو؟ تورات اور انجیل. کہیں آ گیا اللہ والرسول، کیا سمجھ آئے گا؟ اللہ اور رسول. یہ کیمرہ مین ہے نا، اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک. عام شخص ہے. اللہ نے اس کے لیے بھی قرآن آسان کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب یہ میرا پیارا بھائی، ایک اور میں سبق دینے لگا ہوں. دیکھو، عربی زبان میں چھوٹا سا لفظ آئے گا، انا. کیا انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. کوشش کرنا، آپ بتاؤ ان اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اللہ. بس سمجھ گئے؟ عربی میں سمجھا نہیں سمجھا؟ سمجھ گیا. اب آپ لائیو چلے جائیں، آپ ریکارڈڈ ہے جہاں جیسے مرضی، آپ مجھے لاہور شہر میں مینار پاکستان پہ کھڑا کر دیں جا کے. سبحان. آپ مجھے بادشاہی مسجد لے جائیں، مجھے کسی ریڑھی والے کے پاس لے جائیں. یہ پیارا بیٹا بیٹھا ہے. بیٹے، ابھی واہ کا مطلب ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اور. المشرق والمغرب کا مطلب کیا ہے؟ مشرق اور مغرب. اور انا کا مطلب پڑھا تھا ابھی ہم نے، بے شک. ان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک اللہ. بے شک اللہ. اب کیا مطلب ہوگا؟ ان اللہ والرسول. بے شک اللہ اور رسول. اب کیا کہیں گے آپ مجھے؟ ان ابراہیم و اسماعیل کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک ابراہیم اور اسماعیل. قرآن میں اگر آ گیا ان یاجوج و ماجوج، ٹھیک ہے، اب کیا مطلب ہوگا؟ یاجوج اور ماجوج. اور انا کہاں کیا آپ نے؟ ہاں بے شک ہاں بتاؤ، ٹھیک بتا رہے ہو. بے شک جوج اور ماجوج. بے شک یاجوج اور ماجوج. پنجابی کی یاجوج کا اپنا ہی مزہ ہے. یاجوج بے شک قرآن میں یاجوج رہے، لیکن جو وہ سن کے پڑھ رہے ہیں نا، ابھی تو پڑھا بھی نہیں. چلیں بیٹے، اب مجھے جلدی سے بتاؤ، قرآن کریم میں اب اگر آ گیا صفا مروہ، 2 پہاڑیاں، کیا مطلب ہوگا؟ ان الصفا والمروہ. بے شک صفا اور مروہ. میں نے قرآن کا اس کو لفظ کا مطلب نہیں بتایا. یہ لفظ سمجھا عربی میں. یہ لاہور کا بیٹا ہے، یہ ایک عام اس نے تعلیم حاصل کی ہے، میٹرک کی تک کی تعلیم ہے. یہ قرآن کی بنیاد موجود ہے، لفظ کا مطلب جان رہا ہے، اسے قطع خود بنا رہا ہے. میں ترجمہ نہیں کروا رہا. اب یہ جو آپ اس کو 6 مہینے کے بعد اچانک، آپ کو میں دعوت دے کے جا رہا ہوں، اس کا اچانک ٹیسٹ لیجیے گا، یہ سبق نہیں بھولا ہوگا.
اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ایک بالکل نئی دنیا، نیا جہان ہمارے سامنے رکھا، اور ہمارے توسط سے اب وہ ناظرین کے سامنے بھی آ گیا ہے، اور یہ اتنی مبارک اور منور اور معطر ایفرٹ ہے کہ یہ ظاہر ہے قرآن سے جوڑنے والی چیز ہے، تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین دیکھیے، اب ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا کہ اگر آپ 30 گھنٹے دیتے ہیں تو 50% قرآن مجید آپ کو سمجھ آ سکتا ہے، آ جائے گا، آپ کی ایفرٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو اگر اتنا بھی ہم اس رمضان میں نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ میرا نہیں خیال کہ حق حاصل ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے یا قرآن فہمی کی تڑپ رکھنے والے کہلوا سکیں۔ تو یہ اس سے آسان میرا نہیں خیال کہ کوئی اور آفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی جو ڈاکٹر صاحب لے کے آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بھی میں اگین شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی خوبصورت گفتگو کا، اور خاص طور پر جو آپ کے دل میں ایک تڑپ ہے فہم قرآن کی، میں اس سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ناظرین اپنی ایفرٹ اور رمضان ان سب کو کلیکٹ کر کے رکھیے، یہ بہت بڑی آفر آپ تک آنے والی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔